کما یاکل النار الحطب کہ حب علی انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو مٹا دیتی ہے. یہاں برزخ میں پڑا رہا انسان محبت علی اس کے گناہوں کو مٹاتی رہی. صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد حیدری یا علی صفدری یا علی سلوات اللہم صلی اللہ چمن چمن گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 مسجد میں شہادت علی علی کعبے میں ولادت علی علی ذرا زور سے بولو علی علی میرا کے شوہر علی علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا ایک پل کی تھی زندگی یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ندائے روحی روح است حسین اسم اللہ ذات است حسین سرداد نادات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری. عزیزان محترم اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ حدیث رسول نے بڑھ کر کہا کہ اب عزیزان محترم کہ علی کی محبت انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ انسان بالکل اطمینان رہا کہ جو عاشق علی ہے کہ جس کے دل میں حب علی ہے. اب عزیزان محترم محبت کے تقاضے کو بتایا علی نے کہ دیکھو اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جان لو کہ جس سے محبت کرتے ہو تو محبوب کے صفات کو اپنا محب کی عنایت ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم انسان اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ محبوب کے اندر جو صفات ہے اس کو بھی اپنے اندر لے کر آئے. کہا کیا مطلب کہ اگر علی اس کمال کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کو جان کر اس کی عبادت کرتا ہے تو علی کے چاہنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرے. عزیزان محترم اگر علی نے پوری زندگی اور اس طریقے سے زندگی گزار دی کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہ رہے لہذا یہ علی اپنے گھٹنوں سے روٹی کو توڑ کر کھائے گا اتنی سخت روٹی کو کھائے گا کہ پھر یہ احساس رہے کہ کہیں علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ رہے. تو اب عزیزان محترم جس کے دل میں حب علی ہے وہ بھی اس بات کو توجہ رکھے گا کہ کہیں میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ کہا ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ حسین مدینہ سے نکلے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تو حسین کے چاہنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ خود نیکیوں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلا لے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. میری جان علی میرا دل علی میرے دل کی دھڑکن علی میری شان علی میری پہچان علی میرا کلمہ علی میرا دین علی میرا قرآن علی میری نماز علی میرا صدیق اکبر علی میرا فاروق اعظم علی میرا سخاوت کا دھنی غنی علی میرا شیر خدا علی میرا مشکل کشا علی. میری سانسیں رک جائے گی ایک دن میری روح بھی کہے گی علی 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 علی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد.
आप अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मुल्क की आयत में, ये परवरदिगार आलम का इरशाद है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि परवरदिगार वो ज़ात है कि जिसने मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया, ताकि तुम्हें आजमाया जा सके। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे अच्छा अमल लाने वाला कौन है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर दो चीजों की तरफ आपको इशारा करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने दो चीजों का जिक्र किया कि वो ज़ात वो है कि जिसने मौत को खल्क किया और हयात को खल्क किया। ये मौत का तज़किरा पहले है, हयात का तज़किरा बाद में है। इंसान जब दुनिया में नहीं आता तब तक मौत का, जब तक इंसान को जिंदगी नहीं मिलती तो मौत का तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदा ने कहा कि पहले मौत को खल्क किया फिर हयात को खल्क किया। कहा क्या मतलब? अज़ीज़ान मोहतरम, बताना तो यही चाहिए था कि देखो पहले मैंने हयात को पैदा किया फिर मौत को पैदा किया, दुनिया में बच्चे को पैदा किया, आखिरी मंजिल तक मैंने उसको दुनिया में रखा, फिर दुनिया में जब उसकी वक्त खत्म हो गया फिर उसको मौत अता कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर कहा पहले मौत अता किया उसके बाद हयात अता किया। अल्लाज़ी खलक़ल मौता, पहले मौत को खल्क किया फिर हयात को खल्क किया। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कहा है परवरदिगार आखिर कहना क्या चाहता है, इसके तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। कुरान की आयत है, इस आयत से अगर समझना चाहते हैं तो हमें जरा गौर और फिक्र करना पड़ेगा, तवज्जो करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान बगैर तदब्बुर किए समझ में नहीं आता। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर और फिक्र नहीं करते? अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान को याद कर लेना अलग बात होती है, कुरान को समझना अलग बात होती है, कुरान को समझना अलग बात होती है, कुरान पर अमल करना अलग बात होती है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। तो मौत क्या है? कहा दुनिया में आने के बाद जो जिंदगी गुजारी जाए, अरे अली की मोहब्बत ना हो तो वो मौत से भी बदतर हुआ करती है। लिहाजा अरे तुमने ये जिंदगी गुजार ली तो अली के इश्क में तो तरोताजा हो गए, जिंदगी आबाद हो गई। कहा जिंदगी मोमिन के लिए एक जिंदान से बदतर हुआ करती है। ये दुनिया मोमिन के लिए एक जिंदान के मानिंद है। कहा क्योंकि मोमिन अपने ईमान में रहता है। दुनिया ऐशो इशरत के मकाम में जो इंसान जाता है तो उसके दामन से ईमान चला जाता है। अब कहा अरे जिसके दिल में ईमान आ जाए, जिसके दिल में ईमान आ जाए उसे मोमिन कहते हैं। कहा हर इंसान घाटे में है मगर वो कि जो ईमान लेकर आए। कहा ईमान क्या है? कहा ईमान अली की मोहब्बत का नाम है। पूरी जिंदगी इंसान इश्क अली में गुजार देता है लेकिन फिर भी वो मौत की जिंदगी गुजारता है। कहा जैसे ही इस दुनिया से जाता है कहा जिंदगी हयात में बदल जाती है। कहा हयात कैसे? कहा मरने वाले के पास अली तशरीफ लाते हैं, अली का चेहरा देखा इधर जिंदगी शुरू हो गई। मौत न डराना मुझको जिंदगी का बहाना देकर, ऐ मौत न डराना मुझको जिंदगी का बहाना देकर। हम तो इस्तिक़बाल में खड़े हैं मेरे मौलाए कायनात से मिलने के लिए। हम तो इस्तिक़बाल में खड़े हैं पंजतन पाक से मिलने के लिए। हम तो इस्तिक़बाल में खड़े हैं अहले बैत से मिलने के लिए। मौत न डराना हमको जिंदगी का बहाना देकर, मौत न डराना हमको जिंदगी का बहाना देकर। हम तो इस्तिक़बाल में खड़े हैं मेरे मौला हुसैन से मिलने के लिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इश्क़ अली है, ये इश्क़ अली है कि जो इंसान मुतमन्नी रहता है। अब उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मौत उस पर आन पड़े या ये मौत पर जा पड़े, लेकिन बस इसका यही अज़्म और इरादा होता है कि बस अली का दीदार हो जाए, अली से मुलाकात हो जाए, अली को देख लिया जाए। अरे जो जिंदगी अली को देख ना सके वो जिंदगी किस काम की? इससे बेहतर तो मौत ही है कि जहां अली का दीदार हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बात है कि यहाँ पर जब इमाम ने हुक्म दिया अपने असहाब को तो इसी बात पर थे
کہ ادھر امام کا دامن چھوٹے گا تو پھر امام حسین سے چھوٹ کر ہم امام علی کے پاس پہنچیں گے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جو شہید جا رہا تھا ہمیشہ عزم و ارادے کے ساتھ جا رہا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا. جہاں موت کا وقت ہو وہاں انسان پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کربلا بتا رہی ہے کہ دیکھو جس کے دل میں ولایت ائمہ کا نور پایا جاتا ہے تو اس کی کبھی زندگی تاریک نہیں ہوا کرتی. موت اس کے زندگی میں اندھیرا نہیں کر سکتی بلکہ موت کے ذریعے سے انسان نجات کی طرف جاتا ہے. موت ایک پل ہے, موت ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے. تو بتایا کہ دیکھو جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ در حقیقت وہی کامیاب ہوگا کہ جو ولایت کے طرز عمل پر زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. تو اب دنیا میں جو انسان ولایت کے طرز زندگی پر عمل کرے گا وہی انسان کامیاب ہوگا. کہا قرآن میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تمہیں تاکہ آزمایا جائے کہ کون اچھا عمل لے کر آئے گا, سب سے اچھا عمل لے کر آئے گا. اچھا ہی نہیں بلکہ سب سے اچھا. احسن کہتے ہیں سب سے اچھے کو. یہ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے. حسن کہا جائے تو اچھا, احسن کہا جائے تو بہت اچھا. تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا عمل لانے والا. تو اب عزیزان محترم توجہ کا مقام ہے, غور و فکر کا مقام ہے. کیا جو انسان زندگی میں ہر روز روزانہ صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کیا یہ اچھا عمل نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں کون اچھا عمل لانے والا ہے, سب سے اچھا عمل لانے والا ہے. تو اے پروردگار کیا نماز اچھا عمل نہیں ہے؟ عزیزان محترم کہے گا ہاں اچھا عمل ہے لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم نماز اچھا عمل ہے لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. نماز یقیناً تمہارے اعمال نامے کی کنجی ہے لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہا روزہ, ہاں روزہ اچھا عمل ہے لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. یقیناً روزہ تمہیں جہنم کی آگ کو بجھانے میں مدد کرے گا, پل صراط پر تمہیں مدد کرے گا لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. کہا حج بھی اچھا عمل ہے لیکن سب سے اچھا عمل نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو عجب نہیں کہے کہ جو سب سے اچھا عمل ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ سارے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو پھر ایسا اچھا عمل کون سا ہے؟ تو پتا چلا کہ اچھے عمل کی بنیاد پر ہی دوسرے اعمال کو قبول کیا جائے گا. تو وہ اچھا عمل کون سا ہے کہ جو سارے اعمال اس بنیاد پر قبول ہو جائیں گے؟ کہا بنی الاسلام علی 5, بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے, نماز پر ہے, روزے پر ہے, حج پر ہے اور زکات پر ہے. لیکن آخر میں بتایا گیا کہ آخری جو وہ چیز ہے وہ ولایت ہے. تو عزیزان محترم بتایا گیا کہ اگر انسان سے نماز قضا ہو گئی ہے تو بڑا بیٹا ادا کر دے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا. اگر روزہ واجب ہے قضا ہو گیا, اب اس نے قضا انجام دے دیا, بڑے بیٹے نے انجام دے دیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا. کہا حج پر جا نہیں سکا, ارے بدلے میں کسی اور کو حج کے لیے بھیج دیا گیا, اسے معاف کر دیا جائے گا. زکات نہیں دیا تھا, اس کی دولت اور اس کے ورثے سے مال کو اٹھایا غریبوں میں تقسیم کر دیا, زکات کو معاف کر دیا گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی کوئی قضا نہیں ہوا کرتی, ارے جو عمل کرے گا وہی اس کا نتیجہ پائے گا. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا ولایت علی ابن ابی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا سکینہ, لبیک یا سکینہ. تو عزیزان محترم کہا کون سا قبول ہوگا؟ نمازیں پڑھتے جاتے ہو, روزہ رکھتے جاتے ہو, لیکن کیا یہ درجہ قبولیت پر پہنچ جائے گا؟ کہا نہیں, اس کو قبول ہونے کے لیے ایک شرط ضروری ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں کہ ہر چیز جو قرآن میں ہے وہ سارا سورہ حمد میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا.
سورہ حمد میں سمیٹ دیا گیا، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیٹ دیا گیا، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کہا بے میں سمیٹ دیا گیا۔ کہا علی نے انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا گرامر کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں واضح کروں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ با بے، حروف تہجی کا یہ بے ہے، یہ حرف جار ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے، اور اس کا معنی میں بتا دوں، کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، یعنی قلم کی مدد سے لکھا، قلم سے لکھا۔ سے کا معنی جو اردو میں ہم کرتے ہیں، عربی میں بے وہی معنی دیتا ہے۔ سے کہ پین سے لکھا، مائک سے آواز پہنچائی، سے۔ توجہ چاہتا ہوں آسان۔ اب کہنے کا کیا مطلب؟ قرآن میں کئی احکامات موجود ہیں، سارے احکامات قرآن کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج انجام دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، خمس کی ادائیگی ہو رہی ہے، امر بالمعروف کیا جا رہا ہے، نہی عن المنکر بتایا جا رہا ہے، تولا اور تبرع کے حد تک انسان پہنچا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لیکن سب کے اعمال اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، اب روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بنی الاسلام علی خمسۃ، یہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس کی بنیادیں ہیں، جو بنیادیں ہیں اسلام کی، دین کی۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ با کا مطلب ہے سے۔ اب عزیزان محترم، انسان جو دنیا میں عبادت انجام دے رہا ہے، ارے نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، حج سب انجام دے رہے ہیں، اکثریت یہ انجام دے رہی ہے، لیکن روز قیامت احسن عمل کا تقاضا کیا جائے گا۔ اگر احسن عمل قبول ہے تو سب کے سب قبول ہو جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا احسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہا نماز اگر قبول ہوگی تو ولایت کی وجہ سے قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا تو ولایت کی وجہ سے قبول ہوگا۔ تو عجب نہیں، سوال یہ ہو کہ کیا تم نے نہ اپنے اعمال لائے ہو؟ جب نامہ اعمال کو کھول کر پیش کیا جائے گا کہ پروردگار میں نماز بھی لایا ہوں، روزہ بھی لایا ہوں، حج بھی لایا ہوں، تو اب عجب نہیں آواز آئے کہ اے نادان، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم نماز بھی لاؤ، روزہ بھی لاؤ، لیکن میں ایسا روزہ چاہتا ہوں جو علی سے لیا گیا ہو، میں وہ نماز چاہتا ہوں جو علی سے لی گئی ہو، یعنی جس نماز اور روزہ میں علی کی محبت شامل ہو، میں ایسی نمازیں اور روزے کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد علی یا علی۔ کی صحت سلامتی کے لیے تمام شیعان حیدر اقرار کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات اللہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو عزیزان محترم، عشق علی، ولایت علی وہ سرچشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا ہر عمل قبول ہوگا۔ احسن عمل کے طور پر جو سب سے اچھا عمل ہوگا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا عمل ہوگا، محبت علی ہوگا۔ محبت علی ہے تو ہر عمل قبول ہوگا۔ اب عزیزان محترم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ کہ جو ایمان لے کر آئے۔ پروردگار ایمان لے کر آ گئے، کیا یہ گھاٹے میں نہیں ہے؟ کہا گھاٹے میں ہے، کیونکہ ایمان ہے تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل صالح نہ ہوگا تو وہ ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ عمل صالح انجام دیتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے، اچھے عمل انجام دیتا ہے۔
اگر اچھے عمل انجام نہیں دے رہا ہے تو ایمان ظاہر نہیں ہوگا. ایمان کا اظہار عمل صالح سے ہوگا, عمل نیک عمل کے ذریعے سے ہوگا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, انسان پر پیاس کی شدت طاری ہے, تو پیاس کی جب شدت طاری ہوتی ہے تو پھر جہاں پانی ملنا ممکن نہ ہو یا انسان کو یہ امید نہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا, تو اب ایسے عالم میں کیا تقاضا ہوگا. عزیزان محترم, یہ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن توجہ